تو سارے لوگ تو عالم دین نہیں بن سکیں گے، تو کوئی علاقے میں سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ ناظرین، ہم آج ہمارے گاؤں میں ادارۃ المصطفیٰ کا بہت بڑا افتتاح ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب چند ہی لمحوں کے بعد آ کر یہاں پر افتتاح کریں گے اس کا، اور یہاں پر ہمارے سب اسکوٹ کے اندر بچے اور بچیاں الحمدللہ حفظ قرآن بھی بنیں گی اور عالم دین بھی بنے گی۔ آپ ہمارے سامنے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ محفل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے۔ ابھی اس کے اندر چند ہی لمحوں کے بعد پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے افتتاح کریں گے اس مدرسے کا۔ آپ سب بھی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، اور پورے پاکستان کے اندر پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان سنا جاتا ہے، اور الحمدللہ پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان جو بھی سنتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ پیر ثاقب رضا صاحب کے اوپر ڈول جاتا ہے۔ اور جتنے بھی دوست ہیں آپ سے گزارش ہے، انتظامیہ والے بیٹھ جائیں گے تو سارے بیٹھ جائیں گے، انتظامیہ والے بیٹھ جائیں گے تو سارے بیٹھ جائیں گے، آپ لوگ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام محتشم سامعین، آپ کے یہاں سبز کوٹ میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ آپ کی طرف سے ادارۃ المصطفیٰ کے لیے وقف کی گئی قطع عرضی پر آج المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اللہ اس دینی درسگاہ کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا جو بنیادی اور ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ تفصیلی علوم حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہیں۔ پورے علاقے میں ایک شخص مکمل عالم دین ہو
تو باقیوں سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات دین بنیادی طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، دیگر احکام شرعیہ ہیں، ضروریات دین ہیں، ان سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں مساجد کا قیام، درسگاہوں کا قیام اور علماء کا وجود ان کی دینی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کن عالما، یا تو عالم بن جا، اور متعلمہ، یا تو متعلم بن جا، علم سیکھنے والا بن جا۔ یعنی میں اور آپ اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک طبقے میں ضرور شامل کریں۔ تو فرمایا کہ یا تو خود عالم بن جا، اور اگر خود عالم نہیں بن سکتا، عدیم الفرصتی کے سبب یا کوئی اور ذریعہ، تو فرمایا کوئی بات نہیں، علم سیکھنے والا بن جا، جتنا وقت ہو اتنا علم سیکھ لیا کر۔ اور پھر فرمایا اگر یہ حالت بھی نہیں ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جا، اور فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ پھر فرمایا ولا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا۔ ان چاروں میں سے تو جو بن سکتا ہے وہ بن جا، پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو یا تو بندہ عالم دین بنے، اور وہ میں نے عرض کیا فرض کفایہ ہے، ہر شخص مکمل عالم دین تو نہیں بن سکتا، دنیا کے دیگر نظام بھی چلنے ہیں، کسی نے کھیتی باڑی کرنی ہے، کسی نے کاروبار کرنا ہے، کسی نے ملازمت کرنی ہے، کسی نے دکان پہ بیٹھنا ہے، تو سارے لوگ تو عالم دین نہیں بن سکیں گے۔ تو کوئی علاقے میں سے ایک شخص مکمل عالم دین بن جائے، لیکن متعلم یہ ہر کوئی بن سکتا ہے کہ وہ فرصت کے اوقات میں کچھ نہ کچھ دینی احکام کو سیکھ لے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو اس حالت میں انتقال کر گیا کہ وہ طالب علم تھا، متعلم تھا، سیکھ رہا تھا، اور سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن جنت میں جب وہ پہنچے گا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، نبی سب سے اونچے والے درجے میں ہوں گے، اور اس کے اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے جو علم کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ علماء نے کہا اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ تیری زندگی کے دن اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، جس طرح آج کل کینسر کے مریض کا ہوتا ہے کہ یہ آخری سٹیج پہ ہے، اب اس کا علاج معالجہ تو نہیں ہو سکتا، اب اس کو گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اسے بھی کہا جاتا تم توبہ طائب کرو۔ تو کسی شخص کو یہ ظن غالب ہو جائے کہ اب میری موت آئی ہی آئی، اور میں چند گھڑیوں کا، چند دنوں کا، چند ساعتوں کا مہمان ہوں، تو وہ کیا کرے؟ کون سا نیک عمل کرے؟ تو علماء نے کہا وہ علم سیکھنے میں لگ جائے تاکہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ طالب العلم تھا، اور جو طالب علمی کے دور میں انتقال کر گیا، میں نے ابھی عرض کیا حدیث پاک، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو طلب علم یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ جس دین میں بچے سے بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک طلب علم کی تلقین کی گئی، جس علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔
میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی اقرا تھی۔ تو اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں اس کا دوسرا نام دین علم ہے۔ تو یہ سکھانے کا عمل ہے، سیکھنے کا عمل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور علم آگے سکھاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو شکاری کتا ہوتا ہے جس کو سکھا لیا جاتا ہے تو وہ شکار لائے تو اس کا لایا ہوا شکار، اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے، اور عام کتا اگر کوئی شکار لائے تو وہ مردار ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کتا بھی سیکھ جائے تو وہ کتوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سیکھ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ تو ہمارا دین ہمیں سیکھنے کے عمل سے گزرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو فرمایا یا تو عالم بن جا یا علم سیکھنے والا بن جا۔ اچھا اتنی فرصت نہیں ہے تو تیسری بات، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جائے۔ کبھی کبھی گزرتے گزرتے ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کی صحبت اختیار کر لی۔ اچھی صحبت کے رنگ چڑھتے ہیں، بری صحبت کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحبتیں اثر پذیر ہوتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں حمام میں گیا تو وہاں مٹی پڑی تھی، تو میں نے دیکھا اس سے خوشبو آ رہی ہے، تو میں نے کہا تو ذات کی مٹی ہے اور تیرے وجود سے مہک آ رہی ہے۔ تو ایک سعدی کہتے ہیں کہ زبان حال سے اس مٹی نے مجھے کہا کہ میں ہوں تو ذات کی مٹی، لیکن چند دن میں پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی۔ ابھی حضرت صاحب سنگ بنیاد رکھنے لگے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پہلے اینٹ لگائیں گے۔ उधर करो रास्ता पीछे अपना सीधा करो فرینڈز ویڈیو کافی زیادہ لمبی تھی اور دوسرا ماشاءاللہ سے بیان خالی جلدی میں اپلوڈ کر رہا ہوں، وہ بھی آپ نے ضرور دیکھ لیں۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کمنٹ اور چینل کر دے سبسکرائب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔